اعتکاف کی قضاء کا طریقہ۔ مذکورہ بالا وجوہ میں سے جس وجہ سے بھی اعتکاف مسنون ٹوٹا ہوا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضاء واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔ یہ فتاوی شامی میں ہے۔ اور اس دن کی قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضاء کی نیت سے اعتکاف کر لیں، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی دن بھی روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگلے رمضان میں قضاء کرے تو بھی قضاء صحیح ہو جائے گی، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جلد از جلد اعتکاف کی قضاء کو پورا کر لینا ہی بہتر ہے۔ اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے نکلنا ضروری نہیں، بلکہ عشرۂ اخیر کے باقی ماندہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سنت مؤکدہ تو ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اگر اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عشرۂ اخیر کے مسنون اعتکاف کا ثواب بھی اپنی رحمت سے عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ عشرۂ اخیرہ کے ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے بعد اعتکاف جاری نہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے بنیت نفل پھر اعتکاف شروع کر دے۔ ایک دن کے اعتکاف کی قضاء کا طریقہ اگرچہ فقہ کی کتب سے زیادہ واضح نہیں ہوتا، مگر معتبر اصول یہی ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہے تو صرف دن کی قضاء واجب ہوگی، یعنی قضاء کے لیے صبح صادق سے پہلے داخل ہو اور روزہ رکھے، اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت نکل آئے، اور اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو رات اور دن دونوں کی قضاء کرے، یعنی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات پر وہاں رہے، روزہ رکھے، اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکل آئے۔ یہ اعتکاف واجب اور اعتکاف منظور کا حکم ہے۔ اعتکاف کا فدیہ، یعنی اگر اعتکاف کے قضاء کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضاء نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ فطر کی مقدار میں گیہوں، گندم تقریباً 2.25 سیر یا اس کی رقم ادا کر دیں۔ اعتکاف توڑنے کی توبہ، یعنی اگر اعتکاف کسی صحیح مجبوری کے تحت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے توڑا تو پھر گناہ ہے، تو پھر قضاء کے ساتھ اس گناہ کے لیے توبہ استغفار بھی ضروری ہے۔ اب کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس میں صرف گنہگار نہیں ہوتا، صرف اسے قضاء دینی پڑتی ہے۔ ایک بیماری، اس کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے جس کا علاج وہاں ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ اعتکاف توڑ کر جو ہے وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق آتی ہے جس میں اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ تیماردار نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اعتکاف توڑ کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا جنازہ ہے اور تجہیز و تکفین کے لیے صرف اسی نے انتظام کرنا ہے تو پھر اس صورت میں بھی وہ اعتکاف توڑ کر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنازہ آ جاتا ہے اور وہاں جنازہ اس کے علاوہ اور کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف توڑ کے جنازہ جو ہے وہ پڑھائے۔ اسی طرح اگر کسی معتکف کو اس کی جگہ سے زبردستی اٹھا دیا جاتا ہے یا کسی کیس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ
حکومت کے سپاہی جو ہے وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اعلان جہاد ہو جاتا ہے تو جہاد کے لیے وہ جنگ لگ جاتی ہے، تو وہ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے وہ اعتکاف توڑ کر بھی جا سکتا ہے، اس صورت میں بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح معتکف کے سامنے اگر کوئی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جان جا رہی ہے اور وہ اس کی جان کو بچا سکتا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی کسی کو مارنے لگا ہے اور وہ اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے بھی اعتکاف کا جو ہے وہ توڑ دینا جائز ہے۔ اس صورت میں بھی اس پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، صرف اس کا قضا ادا کرنے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی عام ہے، وہ اعتکاف کے آداب ہیں۔ یعنی مسجد میں یوں تو ادب سے بیٹھنا اٹھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن خصوصی اعتکاف کے دنوں میں اسلامی آداب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر معتکف کو اعتکاف کی حالت میں جن آداب کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ درج ذیل ہیں۔ اعتکاف میں معتکف حضرات کے لیے مسجد میں سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اعتکاف میں خوراک نہایت ہی سادہ اور قلیل کھانی چاہیے، اور اگر کسی معتکف کا کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا گھر سے لا کر مسجد میں کھائے۔ بعض لوگ روزہ افطار کر کے لیٹرین میں جا کر سگریٹ یا تمباکو نوشی کرتے ہیں، ایسا کرنا اعتکاف کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ معتکف مسجد کی حدود کے باہر کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ بہتر تو یہی ہے کہ اعتکاف کے دوران سگریٹ ترک کر دے، اور اگر انسان نیت کرے تو اللہ کریم اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت مسجد کے آداب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور عموماً اس طرح سونے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ معتکف کے لیے مسجد کے اندر لباس تبدیل کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے پاس صاف ستھرے لباس کے 2 جوڑے موجود رہنے چاہیے، تاکہ یکدم لباس تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو غسل کر کے فوراً لباس تبدیل کر لے، اور گندے کپڑوں کو فوراً مسجد سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف میں معتکف اگر چاہے تو بلند آواز سے تلاوت اور قرآن پاک اور تسبیح اور ذکر الہی کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایسا کرنے سے کسی دوسرے کی نماز یا عبادت میں خلل نہ پڑتا ہو۔ اعتکاف میں درس قرآن، درس حدیث اور دین اور جو ہے وہ فقہ کے مسائل جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ صاحب معتکف جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس میں تقریر کر سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف اگر چاہے تو مسجد کی خدمت کے امور بھی سر انجام دے سکتا ہے، لیکن صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر ہی رہے۔ مسجد کی صفائی، جھاڑو وغیرہ دینا، یا مسجد کے اندر بلب وغیرہ نصب کرنا، صفے بچھانا، اتنی حد تک اسے اجازت ہے۔ اسی طرح پردہ قائم رکھنا، یعنی پردہ لگانا، جو ہے صوفیاء کے نزدیک جس طرح اعتکاف سنت ہے، اسی طرح پردہ لگانا بھی نہایت ضروری سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعتکاف کیے وہ پردہ لگا کر کیے، اور اعتکاف کی خلوت پردہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے پردہ اعتکاف میں روحانی مشاہدات کے لیے لازم ہے۔ 20ویں روزے کو عصر کے وقت پردہ لگا کر اور عید کا چاند دیکھ کر پردے کو ہٹانا سنت ہے۔ اگر مسجد کے کمرے میں پردہ ایسے کونے میں لگا ہو جہاں تک پنجگانہ نماز کی صفیں نہ پہنچتی ہوں تو پردہ دن رات لگا رہنا چاہیے۔ اگر مسجد میں جگہ تنگ ہو تو پھر پردے کو صرف جماعت کے وقت اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ دوسرے نمازیوں کو دقت نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا۔ اس میں جو کھڑکی رکھی گئی تھی اسے چٹائی سے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کر کے چہرہ مبارک
باہر نکال کر لوگوں سے گفتگو فرمائے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران جو اچھے خواب آئیں، جو واردات قلبی حاصل ہوں، جو روحانیت حاصل ہو، اسے مخفی رکھنا چاہیے۔ اگر کچھ اس میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اپنے استاذ، اپنے پیر و مرشد اور کسی نیک اور صالح بندے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی ان کیفیات سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام قطعی طور پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر محرم عورت عام زندگی میں جو ہے وہ کسی غیر محرم سے بات کرے، جبکہ اعتکاف میں تو اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان غیر محرم سے بات چیت کرنے سے جو ہے وہ رکے۔ اسی طرح معتکف کا روزہ افطار، روزہ ویسے جو روزہ دار ہے، عام روزہ دار، اس کے روزہ افطار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ انسان جو معتکف ہے، جو اللہ کا مہمان ہے، اس کے روزے افطار کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں اللہ کریم ان کو بھی یہ استطاعت عطا فرمائے۔ اب خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا بڑی سعادت مندی ہے، لہٰذا جن خواتین کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں فراغت حاصل ہو تو انہیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔